وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. رب کائنات کا جس قدر شکر گزاری کرے کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے مکمل قرآن پاک نازل فرمایا. کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین اکرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آتے ہی ایک عرف عام میں اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں. 11ویں کس سے منسوب ہے؟ ایک عظیم شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امت میں بہت ان کے احسانات ہیں امت پر. یقیناً ان کے جو کارنامے ہیں رہتی دنیا تک امت مسلمہ اس کو فراموش نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب زمین پر بگاڑ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد بگڑی قوم کو سدھارنا، اصلاح پیدا کرنا، حق کا راستہ دکھانا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہی ان کے کارنامے تھے. لیکن آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. دین محمدی آخری شریعت ہے، شریعت محمدی. اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا دین نہیں آئے گا. لیکن اس دین میں جو بگاڑ ہوگا اس کی اصلاح کون کریں گے؟ حدیث صحیح میں ذکر کیا گیا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا، جو دین میں بگاڑ کو دور کرے گا، اصلاح کا کام کرے گا اور سچائی کا راستہ دکھائے گا. اللہ اس کے رسول کے طریقے کو رواج دے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کارنامے انجام دلوائے کہ رہتی دنیا تک آپ کے کارناموں کو، آپ کے کرامات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. آپ کے جو کارنامے ہیں، آپ کے کرامات ہیں، تواتر کے ساتھ ہیں. اپنے اور غیر، کیا مسلک، کیا دین، ہر ایک نے آپ کی خدمات اور آپ کے اسٹیٹس کا معترف ہوا، آپ کی مقام و مرتبے کو مانا ہے. کس طرح اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی. حاضرین اکرام، آپ 4تھی صدی کے آخری میں پیدا ہوئے، 4تھی صدی ہجری میں، یعنی 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 460 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے. پھر آپ 561 ہجری میں آپ دنیا سے رونق افروز دنیا سے چلے گئے. 91 ایئر کی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. 91 عمر سال میں آپ نے پوری اپنی زندگی خدمت خلق میں لگا دی. آپ جانتے ہیں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ بگڑی امت میں اصلاح کا پھونک دینا، دین میں نئی روح جان پیدا کر دینا. ہر زمانے میں جیسا زمانہ بگڑتا ہے اور حالات یعنی لوگ بگڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجدد کو اللہ پیدا فرماتا ہے، پھر لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے، پھر دین کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کے ایک مجلس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پروگرام میں 70 ہزار آدمی رہتے تھے. ایک آپ کی تقریر کو جو ہے ذکر کیا گیا
وقت اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ اس تقریر میں آپ نے ایک ایسا بیان فرمایا جس میں 1000 عیسائی کرسچن مسلمان ہوئے۔ اندازہ کریں آج ہم یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کس کو دیکھ کر مسلمان ہوں، کس کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے؟ وہ ہمارے اپنے حالات کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے۔ فلسطینیوں کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کس طرح وہ دین پر قائم ہیں، حق کا پرچار کر رہے ہیں، اپنا مال اپنی جان سب کچھ لٹا رہے ہیں، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ چھت ہے، نہ کوئی آسرا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دین پر قائم ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، تو چنانچہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ بگڑی امت میں اصلاح پیدا کرنا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اللہ کے رسول جس مشن کو لے کر آئے اس کو رواج دینا آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس زمانے میں فلسفہ اور منطق عروج پر تھی، لوگ دہریت کی طرف جا رہے تھے، دین چھوڑ رہے تھے، خدا کا انکار کرنے والوں کی کثرت بڑھ ہو رہی تھی، لیکن آپ نے ایسا مضبوط پیغام پہنچایا، ایسا مضبوط کارنامہ کیا، اور آپ نے ایسا بہترین مدلل ایسے جوابات دیے کہ بگڑے اور بھٹکے ہوئے لوگ پھر تائب ہو کر دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جو کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھتا بغیر توبہ کرے کہ نہیں اٹھتا، جو جس برائی میں تھا، تاجر تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، آپ کی واعظ و نصیحت سنتے تو پھر زندگی بھر توبہ کر کے دین حق پر جو قائم دائم ہو جاتے۔ تو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ بگڑی قوم میں اصلاح کرنا۔ دوسرا آپ کا بڑا کارنامہ خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا۔ مخلوق جو پیدا ہوئی، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، مخلوق کی خدمت کرنا۔ حدیث قدسی میں جو مخلوق کو فائدہ کرے وہ اللہ کے پاس سب سے معزز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ خدمت خلق ہے۔ عزیزان محترم، اولیاء کی شان اللہ نے بتائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان کو کوئی رنج ہوگا نہ غم ہوگا۔ رنج و غم سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رنج و غم سے محفوظ رہیں گے، وہ مصیبتوں کو پر صبر کریں گے اور نعمتوں کے ملنے پر شکر بجا لائیں گے۔ دونوں صورتوں میں وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فخر کرتے ہوئے فرمایا، میری امت کی بھی کیا شان ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں تو اللہ درجات بلند کرتا ہے، اور نعمتیں ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، خوشی کے موقع آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گھر میں خوشی لائی۔ جب یہ شکر بجا لاتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ معزز حاضرین اکرام، تو اولیاء کی شان ہی یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں غم اور خوف سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ پھر کون ہے اولیاء اللہ؟ اللہ وضاحت فرماتا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی لگا دی، اس کو کہتے ہیں ولی۔ ولی کی وضاحت اللہ فرماتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، او من اولیاء اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا سب کچھ سمجھ رہے ہیں، مال و دولت ہی سب کچھ زندگی کا سرمایہ سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ ان کی محفل میں بیٹھے تو پھر انہیں آخرت یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ ہے اللہ کے ولی۔ تو ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ تو معزز حاضرین، اللہ فرماتا ہے ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور زندگی بھر اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلے، تقوی کی زندگی گزاریں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ڈرتے رہے، اللہ کے نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہے۔ پھر ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری کا اعلان فرماتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، زندگی بھر اللہ کے بتائے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے زندگی گزارے، نافرمانی سے بچتے رہیں، تقوی کی زندگی گزاریں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ انہی میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کارنامہ تھا کہ پہلا سب سے بڑا کارنامہ بگڑی قوم کو دین کے راستے پر لگا دینا۔ دوسرا بڑا کارنامہ
خدمت خلق، آپ کا گھر، آپ کا دسترخوان ہمیشہ کشادہ ہوتا، دور دور سے لوگ آتے، غربا آتے، یتیم آتے، بے سہارا آتے، آپ کے گھر سے کھانا، آپ کے لیے کھانا سب کے لیے جو کھلا عام تھا، یعنی آپ کا دسترخوان آپ کا جو ہے یعنی اتنا کشادہ ہوتا۔ اللہ نے آپ کو دین سے بھی مالا مال کیا، مال سے بھی مالا مال کیا، کپڑے کے بڑے بزنس مین تھے آپ کا کاروبار، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ کا مال جب منتقل ہوتا، پانی کے جہاز سے جہاز بھر کر مال آپ کا آتا، پھر جو کاروبار ہوتا۔ ادھر دین میں بھی لگے ہوئے تھے، دینی اعتبار سے مفتی تھے، حافظ قرآن تھے، بہترین مصلح تھے، بہترین جو وائس تھے، اور وقت کے سب سے بڑے ولی تھے۔ عزیزان محترم، اللہ نے جو دیا یعنی بھر بھر کے دیا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے مالا مال کیا، علم و تقوی سے مالا مال کیا، دین اور دنیا سے مالا مال کیا۔ تو معزز حاضرین اکرام، یہ وہ شخصیت تھی۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا کارنامہ خدمت خلق، بے سہارا لوگ آپ کے پاس سہارا لیتے ہیں، بھوکے آپ اپنی بھوک آپ کے گھر میں مٹاتے ہیں۔ اسی طرح جو غریب بچے ہوتے جو ان کو مفت تعلیم آپ دیا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے بڑے کارنامے تھے۔ اور پھر آپ کی جو مجلس میں بیٹھتا پھر آپ ہی کا ہو جاتا، آپ سادہ لو تھے، آپ کی زبان آپ کے ہم اثر کہتے ہیں، آپ سے بڑھ کر نرم گفتگو کرنے والا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے نرم ہوتے ہیں، غصہ دور دور تک نہیں ہوتا، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کے لیے یعنی خیرخواہی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتے۔ یہ کارنامے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے یعنی آپ کے کارناموں کو اپنے اور غیر سب نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے پیدائشی ولی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ چاند کی یعنی رمضان کے چاند رات کو آپ پیدا ہوئے، اس کے بعد چونکہ اس دن ابر آلود تھا، مطلع نظر نہیں آیا، چاند نظر نہیں آیا، لوگ کشمکش میں تھے، لیکن پھر معلوم ہوا بچے نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو جہاں جہاں تک خبر گئی کہ سادات گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جو روزوں کے رمضان میں جو ہے سارا دن دودھ کو منہ نہیں لگاتا، جب تک مغرب کا وقت نہیں ہوتا پھر جو ہے غذا نہیں لیتا، اس وقت غذا نہیں لیتا۔ یہ بات پوری علاقے میں عام ہو گئی۔ تو معزز حاضرین اکرام، اللہ نے آپ کو سید حسنی حسینی پیدا فرمایا۔ ماں کی طرف سے حضرت امام حسن کی اولاد، امام حسن کی اولاد میں آپ کے والد ہوتے ہیں، امام حسین کی اولاد میں آپ کی والدہ ہوتی۔ دیکھیے، ایک آدمی 1000 عالم بنا سکتا ہے، 1000 مفتی بنا سکتا ہے، لیکن ایک سید نہیں بنا سکتا۔ یہ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے وہ سید ہوتا ہے۔ حضور کی اولادوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو سید کہتے ہیں انہیں۔ تو یہ حسنی حسینی، ماں کی طرف سے حسینی، باپ کی طرف سے حسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا۔ پھر علم سے مالا مال ہوئے، آپ ایران کے ایک علاقے گیلان میں پیدا ہوئے، علاقے میں جو مدرسے تھے آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ماں بھی حافظ قرآن تھی، تو باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ابو موسیٰ انتقال ہو چکا تھا، تو ماں نے چاہا کیوں نہ میں اسے ہائیر ایجوکیشن کے لیے، بہترین اعلیٰ تعلیم کے لیے، چونکہ اس وقت مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بغداد تھا، عراق تھا، آپ نے ارادہ کیا کہ کوئی علاقے سے جب کوئی گروپ جائے گا، قافلہ جائے گا، تو میں بھی اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بغداد بھیجا دوں گی۔ تو اسی ارادے سے اپنے بچے کو تیار کیے، کم عمر میں حافظ قرآن ہوئے، علاقے کی ساری تعلیم حاصل کر لیے۔ اب قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب آپ بغداد جانے لگے۔ تو جو کچھ سرمایہ تھا، کچھ اشرفیاں تھی بچے کے بغل میں سیدھی، چونکہ اس وقت لوٹ مار کا جو ماحول تھا، تو آپ نے مال کی حفاظت کے لیے بچے کے آستین کے اندر اس اشرفیوں کو سیدھی، اور بچے کو روانہ کرنے سے پہلے نصیحت کی، بیٹا کیسی بھی مصیبت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، سچائی کا راستہ اختیار کرنا۔ اب بچہ نکل پڑا۔ ہم بچپن سے واقعہ سن رہے ہیں، لیکن واقعہ تو سن رہے ہیں، لیکن اپنی پریکٹیکل زندگی کو ذرا جھانک کر دیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبان پہ جھوٹ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتی ہے، برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد لیے ہم جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں۔ روزانہ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سورہ فاتحہ ہم روزانہ کتنے بار پڑھتے ہیں؟ فرض نمازوں کو چھوڑ کر ہر نماز میں
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعامات کیے، جن کو تو نے نعمتیں عطا فرمائی، جن سے تو راضی ہو گیا، ان کے راستے پر چلا۔ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کس کس کو تو انعام عطا فرمایا، کس کس سے تو راضی ہے مولا؟ خود قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 کیٹیگری کے لوگ اللہ کی انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان میں پہلے من انبیاء اکرام ہیں، دوسرے درجے پر صدیقین، سچے لوگ ہیں، یقین کرنے والے لوگ ہیں، سچائی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، سچے لوگوں کے راستے پر چلا، لیکن جھوٹ کی زندگی بھری ہوئی ہے، عملی زندگی جھوٹ پر مبنی ہے، عملی زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں، مال میں بیچتے وقت اس کو جو ہے چمکا کر بیچتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر بیچتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم روزانہ دعا یہ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل زندگی اس کے اپوزٹ ہے۔ تو امام حضرت یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نصیحت کرے، کیسی مصیبت آ جائے جھوٹ نہ بولنا بیٹا۔ تو جس بات کا ڈر تھا قافلہ نکل پڑا، قافلے کو لوٹ لیا گیا، ڈاکو آ گئے، قافلے کو لوٹ لیے۔ اب بچے سے بھی پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے۔ مختصر یہ کہ بچے کی جرت کو دیکھ کر، حق کو دیکھ کر، وہ ڈاکوؤں نے پکڑ کر سردار کرنے گیا، شکایت کرنے لگے بچے کی جرت تو دیکھو کہ لوگ مال نہیں ہے بولتے، لیکن بچہ یہ مال ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ سردار نے پوچھا کیا بات ہے، تمہارے پاس مال ہے؟ ہاں مال ہے۔ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے۔ سادہ لو اعلان کر دیا کہ تم جانتے ہم لوٹنے والے ہیں، ہم تمہارا مال لے لیں گے، تمہیں اس بات کا بھی ڈر نہیں ہوا، تمہارے یہ بات حق بولنے کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی معصوم زبان سے کہنے لگے میری ماں نے نصیحت کیا کیسی مصیبت آ جائے جھوٹ نہ بولنا، اسلام سچائی کی تعلیم دیتا ہے، سچ بولنا، اس وجہ سے میں نے سچ اعلان کر دیا، حق کا اعلان کر دیا۔ یہ معصوم زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، لیکن وہ الفاظ اس ڈاکوں کے دل پر تیر بن کر یعنی برس پڑے اور جسم لرزانے لگا، جسم پر کانٹے آ گئے اور کہنے لگا ایک یہ بچہ ہے اور ایک ہم پاپی ہے، ایک ماں کی نافرمانی کرنے کے لیے بچہ آمادہ نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ ماں اس کو مانتے ہیں لیکن مسلسل اس کے بندوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم آج سے عہد کرتے ہیں بیٹا، تمہارے ہاتھ پر عہد کرتے ہیں کہ ہم آج سے ہم بھی سچائی کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین اکرام، آدمی اگر سچا ہوگا تو اس کی زبان میں بھی اثر ہوگا، تو لہذا سچائی کا راستہ اختیار کریں، کس قدر آپ کو نقصان پہنچے۔ اللہ کے رسول فرماتے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کہو، حق بات کہو اگرچہ کسی کو کڑوی معلوم ہو۔ آج اگر ہم امپلائی ہیں، اگر ہم رشوت نہیں لیتے تو دوسروں کو کڑوا لگتا ہے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے تو دوسروں کو کڑوا لگتا ہے، ہمارا پتہ صاف کرنے کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، رزق کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا اور اپنی قوت کا اعلان کر دیا، وہ قوت والا، طاقت والا، ساری دنیا کو رزق بانٹ رہا ہے۔ کیا تم سچ بولنے سے تمہارا رزق رک جائے گا؟ ہرگز نہیں، تمہیں موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جتنا تمہاری ذمے اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا۔ تو معزز حاضرین اکرام، ایک سچ، بچے کے ایک سچ نے سارے ڈاکوؤں کو راہ دکھا دی، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ آج ہم اپنا معاشرے کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے در پر ہے۔ حیدرآباد کی بات کرتا ہوں میں، اصلاح کی بات، آج ایک ہفتے میں 4 مرڈر ہوئے، 4 قتل ہوئے۔ اندازہ کریں، ایک تو معصوم 7 سال کی بچی ہے، ایک حقیقی بھائی اپنے سگے بھائی کو سگا بھائی قتل کر رہا ہے۔ قتل کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی قصور کے اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیا، اس نے پورے انسانوں کو مار دیا۔ ایک جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کے برابر، اللہ قرآن پاک میں اعلان کرتا ہے ایک جان بچانا پورے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے، ایک جان کو مار دینا پورے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا قاتل ہے وہ۔ آج کسی کو چھری دکھانا، کسی کو آنکھ دکھانا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو پی ایس میں یعنی جو اس کا انٹری کرا دینا یا جھوٹے مقدمات میں جو پھنسا دینا،
یا لیڈرشپ دکھانا، یہ ساری باتیں عام ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، اس دن اللہ جب حساب لے گا، فرمائے گا لمن الملک اليوم، اللہ اعلان کرے گا، بڑی بڑی یعنی بادشاہت رکھنے والے گردن ہلا نہیں سکیں گے، یہ تو دنیا والے، لیکن جو انبیاء ہوں گے، اللہ کے فرمانبردار بندے ہوں گے، پورے انسانوں میں سب سے معزز، سب سے بڑے رتبے والے انبیاء ہیں، انبیاء اکرام، رسول اعظام اپنی نظریں نہیں اٹھائیں گے، گردنیں نیچے رہیں گی، کوئی حرکت نہیں کر سکے گا۔ اس دن اللہ پوچھے گا کون ہے جو آج بادشاہت رکھتا ہے، تو کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اللہ خود فرما الملک للہ، اللہ کے لیے بادشاہت ہوگی، اللہ کے لیے یعنی وہی مالک ہوگا۔ اس دن کیسا فیصلہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں دھوکہ نہیں چلے گا، وہاں چاپلوسی نہیں چلے گی، وہاں لیڈرشپ نہیں چلے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی حق کا اعلان کرے گا، یعنی ہر ایک کو ان کا حق اور ان کا وہ راستہ دکھا دے گا۔ عزیزان محترم، آج کتنے دن کی حکومت کرو گے؟ آج کتنے دن اپنی ٹائیگری کرو گے؟ آج کتنے دن اپنی دنیا چمکاؤ گے؟ لیکن سب چھوڑ دینا ہے، سب ختم کر دیں، ختم ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو دیکھیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی یہ کارنامہ ہے کہ امت کو، مخلوق خدا کو خالق سے ملا دیا، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرا، خدمت خلق، آپ کا دسترخوان ہمیشہ کشادہ تھا۔ یہ جو 11ویں کی جاتی ہے، جانتے ہیں کیا ہے 11ویں؟ 11ویں اصل میں 12ویں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہر مہینہ بلکہ روزانہ آپ کا دستر کشادہ تھا، لیکن ایک دن پہلے 12 آنے سے پہلے آپ خصوصی اہتمام کرتے، لوگوں کو دور دور سے بلاتے اور اہتمام کر کے اپنا دستر کشادہ کرتے، اللہ کے لیے لوگوں کو کھلاتے۔ تو آپ کا یہ عمل اتنا مقبول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عمل کو جو اللہ کے لیے یعنی اخلاص ہوتا ہے، اللہ اس کو عام کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کوئی بندہ ایسے ہی مقبول نہیں ہوتا، سب سے پہلے اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتا ہے، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، اے جبرائیل، فلاں علاقے میں فلاں بندے سے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ تو پھر جبرائیل فرماتے ہیں، اے جبرائیل، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کا اعلان پھر اہل آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر وہ فرشتے جو زمین پر آتے ہیں وہ زمین کے فرشتوں میں مقبول ہوتے ہیں۔ جب زمین کے فرشتوں میں مقبول ہوتے ہیں تو دنیا میں اسے مقبولیت ملتی ہے، انسانوں میں مقبولیت ملتی ہے۔ تو پتا چلا جو آدمی دنیا میں نیک اور ولی بنتا ہے وہ ڈائریکٹ لوگوں کے اندر ولی نہیں بنتا، پہلے اللہ اسے چاہتا ہے، پھر جبرائیل، پھر سارے فرشتے، پھر مخلوق خدا اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلسے کو سننے کے لیے 70,000 آدمی آتے تھے دور دور سے۔ ایک محفل میں 1,000 یہودی، 1,000 عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، 500 یہودی مسلمان ہو رہے ہیں، پھر دیگر اقوام تو اور بات ہے، پھر جو گناہگار تھا، جو نافرمان تھا، جوخ در جوخ وہ جو نیکی کے راستے پر گامزن ہو جاتے۔ یہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا کارنامہ۔ تو معزز حاضرین اکرام، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اوصاف دیکھیں، گفتگو نرم کرتے، ہمدردی ان کے اندر سے یعنی سراپا ہمدرد ہوتے ہوں ایک دوسرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تو رحم کرو، یہ نہیں فرمایا کہ ہماری بستی پر رحم کرو یا ہمارے رشتہ داروں میں رحم کرو یا ہمارے انسانوں پہ رحم کرو، نہیں فرمایا زمین میں جو بستے رہتے ہیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جو زمین پر ہے تم اس پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خط و غارت گیری کرنا۔ نوجوان سوشل میڈیا میں اتنا منہمک ہے، نہ اسے اپنی جوانی جانے کا احساس ہے، نہ اپنی راتیں برباد ہونے کا احساس ہے۔ خدا را اس موبائل کی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے وقت کی قدر کر لو، آج کچھ کر لو، کل موقع نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما، مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا آخر وقت ہے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔